ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستانی شپنگ انڈسٹری کا بہتر ہونا, اس کو بہتر پرفارم کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستانی شپنگ انڈسٹری آخر اس وقت کس نہج پہ کھڑی ہے؟ پینڈیمکس کی بات ہو رہی ہے, پینڈیمکس نے یقینی طور پہ پاکستانی شپنگ انڈسٹری کو جہاں متاثر کیا تو وہاں پہ پاکستانی سیفرز کو, پاکستانی سیلرز کو بھرپور فائدہ بھی پہنچایا. اگر میں عرفان صاحب آپ سے بات کروں, یہ جو شپنگ انڈسٹری کے جو معاملات ہیں, سیفرز کا پہلے ذرا ایک ٹاپک کلوز کر دیں, پھر ذرا میں اگلے ٹاپک پہ آؤں گا کہ پاکستانی جو سیلرز ہیں ان کے لیے جو ویزا کے جو مسائل ہیں وہ کس حد تک ابھی حل ہو چکے ہیں یا پینڈیمک میں یہ معاملہ مزید خراب ہوا ہوا ہے؟ سب دیکھیں, آج ہی کی ایک نیوز آئی ہے کہ دیکھیں عمان نے پاکستانی, بنگلہ دیش اور یہ آپ کے انڈینس ان کی انٹری بند کر دی. یہ ابھی کی نیوز ہے. اور ابھی لیٹسٹ نیوز یہ ہے کہ چائنیز بڑی پرابلم کر رہے ہیں. اب دیکھیں سی پیک چل رہا ہے مگر پھر بھی پاکستانیوں کو ویزا دینے میں پرابلم کر رہے ہیں چائنیز, ٹھیک ہے نا. بولتے ہیں این او سی لے کر آؤ, گورنمنٹ شپنگ آفس این او سی لے کر آؤ. اسی طرح سے دیکھیں آپ کو پتہ ہے یو ای کے اندر ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں. کچھ جابز ایسی ہیں جو کہ جہاز ادھر ہی چل رہے ہوتے ہیں, شارجہ, عجمان, اس سائٹ پر ہی. میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کا, دبئی وغیرہ میں. اب ان کا ویزا بھی وہ بھی بند ہو گیا ہے. سی فیئرز کا ویزا مل رہا ہے مگر دیر سے مل رہا ہے, ڈیلیز آ رہے ہیں, بالکل ڈیلیز آ رہے ہیں. سب چاہیے دیکھیں کہ ہماری شپنگ, دیکھیں اس کے لیے شپنگ منسٹری, فارن منسٹری دونوں کو مل کر بیٹھنا پڑے گا اور سیریس ایکشن لینے ہوں گے. ہمارے کو چاہیے کہ ان کے دوسرے کنٹری کے ایمبیسیڈرز کو دعوت دیں اور خود جائیں اور پراپر طریقے سے ان کو اپنی ایمبیسیز میں بلائیں اور ان کو بتائیں کہ بھئی ہماری جو ہے فارن پالیسی کیا ہے, ہماری امیگریشن پالیسی کیا ہے, ہم آپ کی فارن پالیسی اور امیگریشن پالیسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے لیے بھی آپ رسپیکٹ کریں اور آسان کریں. کیونکہ دیکھیں یہ سی فیئرز جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, کوئی سنگل ویزا نہیں ہے. سی فیئرز کے جو ویزا ہیں چاہے C1D ہو یا نارمل ویزا ہو, اس سے پوری ٹیم جو ہے, دیکھیں پورٹ ایجنسی ہو گئی, شپنگ ایجنسی ہو گئی, پورٹس ہو گئی, شپ اونر ہو گیا, چارٹر ہو گیا, بروکر ہو گیا, سب جو ہیں انگیج ہوتے ہیں اور یہ کہ پوری کی پوری ٹیم ہوتی ہے. ایک آدمی کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے کہ سب لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن اگر پاکستانی شپنگ انڈسٹری کی بات کی جائے تو ایک سوال آتا ہے نا کہ یہ انڈسٹری ایک وقت تھا جب بھرپور فلرش کر رہی تھی, ایک وقت تھا جب پاکستانی شپنگ انڈسٹری کا ہر طرف چرچا ہوتا تھا کہ پاکستانی سیفرز بہترین ہے, پاکستانی شپنگ انڈسٹری, کارگوز لگ رہے ہیں, شپس لگ رہے ہیں. اور ایک وقت یہ تھا کہ پاکستان میں جو برتنگ کے لیے شپس کو کئی دنوں تک ویٹ کرنا پڑتا تھا کیونکہ آلریڈی پورٹ پہ اتنے زیادہ شپس برت ہوئے ہوتے تھے. اب معاملات یہ ہے کہ پاکستان میں شپس اس طریقے سے موجود ہی نہیں ہیں. یہ آخر کیا ہوا, ہم کہاں لاسٹ ہو گئے؟ یہ پورے 40-50 سال کے عرصے میں کہاں ہم لاسٹ ہوئے کہ ہماری انڈسٹری اتنی حد تک پیچھے آ چکی ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے, کسی پہ بلیم خیر گورنمنٹ پہ نہیں کروں گا. انڈر سی بات, پہلی چیز تو ہوئی تھی بہت بڑی کرپشن ہوئی تھی, ٹھیک ہے. سب کوٹا سسٹم بالکل ختم کر دینا چاہیے. آپ کو میرٹ پہ سلیکٹ کرنا چاہیے. آج بھی جب میرے فورن انٹرویوز ہوتے ہیں تو دوسری کمپنیز اپنے کیمرے بند کر دیتی ہے اور جنرل کویشچن آنسر جب کرتی ہے تو میرا واٹس ایپ آن ہوتا ہے, میرا اسکائپ آن ہوتا ہے, ان کے کیمریز بند ہوتے ہیں. آپ کو باڈی لینگویج وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی پوری ہسٹری چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے اور ہر طرح سے جج کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر جو ہے مطلب انگوٹھا چھاپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں غلط ہے. اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آپ کو یہ سب چیزیں ختم کرنی پڑیں گی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اچھا, اگر ختم کریں گے, لیکن یہ ختم آخر کس طریقے سے ہوں گی؟ اتنے عرصے میں نہیں ہوئی تو یہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بہتری آ رہی ہے؟ علی زیدی صاحب کی جو پرفارمنس ہے لینا پڑے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں افراد کے ہاتھ میں عوام کی تقدیر. میں علی زیدی صاحب کی پرفارمنس کے اوپر اگر بات کروں, پورٹس اینڈ شپنگ کی وزارت ان کے ہاتھ میں ہے, تو علی زیدی صاحب کی پرفارمنس جو پچھلے 2-2.5 سال کا عرصہ رہا, جو انہوں نے باتیں کہیں, جو پالیسی فریم ورک کی بات ہو رہی تھی, کیا اس پہ کوئی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جب اس سے پہلی حکومتوں نے کون سا کام کیا؟ نہیں پہلے آپ یہ بتائیں نا. انہوں نے تھوڑا بہت کام کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کام ہوا. اب جیسے سائن آن سائن آف ہوتا تھا پہلے, شپنگ آپ کو کراچی میں جانا پڑتا تھا. اب آدمی جو ہے وہ لاہور میں رہتا ہے, لاسٹ ڈے آتا ہے, اپنی ایجنسی میں جاتا ہے, سائن آن سائن آف آن لائن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے سب. پہلے نہیں ہوتا تھا. میڈیکلس وغیرہ پہلے جا کے آپ کو پورٹ ہیلتھ سے میڈیکل کرانا پڑتا تھا. اب اس کے بعد یہ میڈیکل بند ہوا صرف PNC کے لیے نہیں, مگر پھر انہوں نے دوبارہ اسٹارٹ کر دیا 11-12 ایجنسیز ڈال دی کہ بھائی ادھر 12 جگہ سے آپ جا کے اپنے میڈیکلس کرا سکتے ہو. دیکھیں علی زیدی صاحب جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس نہ صرف علی زیدی ہیں بلکہ ہمارے سیکرٹری ہیں مسٹر رضوان صاحب, وہ بھی کام کر رہے ہیں. مگر یہ دیکھیں یہ اور بات اوپر تک جانی چاہیے. ابھی 3-4 دن پہلے میں نے پرائم منسٹر مودی کا انٹرویو دیکھا. پرائم منسٹر مودی ایز اے شپنگ منسٹر مطلب باتیں کر رہا تھا کہ اس وقت ہماری کنٹری میں 500 پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے, ہماری شپنگ انڈسٹری بڑی ہے, ٹھیک ہے سب, ان کی شپنگ انڈسٹری بڑی ہے, انڈمان آئیلینڈز ہیں, نکوبار آئیلینڈز ہیں اور بہت کچھ ہے. مگر دیکھیں ہم کو ٹھیک ہے ہم ان سے کمپیئر نہیں کر رہے ہیں, مگر ہم کو بھی کوشش
کوشش کرنی چاہیے, انڈیویجولی کوشش کرنی چاہیے, اور یہ کہ بہت وزارت کو سب شپنگ منسٹر, پرائم منسٹر, فارن منسٹر سب کو کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ دیکھیں دنیا میں کوئی چیز ممکن نہیں, ناممکن نہیں ہے. ایوری تھنگ از پاسبل, اینی تھنگ از پاسبل اف یو بلیو اینڈ ٹرسٹ اینڈ ورک ہارڈ. سر اچھا, لیکن آپ یہ جو پاسبلٹی کی تو بات ہے, لیکن آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے جس طریقے سے بھی پینڈیمک کی صورتحال ہے, یہ شپنگ انڈسٹری پاکستان کی مزید کتنا عرصہ اس پریشانی کا شکار رہے گی؟ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ آخر کتنے مہینے, کتنے سال پاکستانی شپنگ انڈسٹری اسی ڈگر پہ چلتی رہے گی؟ دیکھیں یہ پینڈیمکس کی جو پریڈکشنز آئی ہے, یہ جو تیسری لہر ہے یہ سب سے خطرناک ہے, کیونکہ اس لہر کے اندر لوگوں نے جو ہے زیادہ پروٹیکشن نہیں کیے. سب سے پہلی لہر جو آپ کو پتہ ہے لاسٹ ایئر آئی تھی, ساری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی تھی, مگر اس وقت بھی آپ دیکھیں گے کتنے لوگ مر رہے ہیں, کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. آج کی نیوز ہے دہلی میں ہائیسٹ نمبر آف ڈیتھ ہوئی ہیں انڈیا کی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں پینڈیمکس ابھی 1 سال رہے گا. یہ جو پینڈیمکس ہے یہ کوئی پہلا پینڈیمکس نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. HIV آیا, سارس آیا, برڈ فلو آیا, بلیک پلیگ آیا, ٹاؤن آیا, یہ سب ایک یہ دیکھیں یہ قیامت کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, یہ سب آئیں گے, پینڈیمکس آئیں گے. میں ایک چھوٹی سی مثال سمجھنا تو سن لیجیے. یہ اکبر کے 9 رتن تھے, اس میں ایک بیربل تھا. تو اکبر نے کہا تھا کہ بھئی اگر میں مشکل میں پڑ جاؤں تو کیا کروں؟ تو بیربل بڑا عقل مند تھا, اس نے کہا تھا جب بھی آپ مشکل میں پڑ جائیں تو بس یہ دعا کریں اور یہ سوچیں یہ وقت ہے, یہ برا وقت ہے, نکل ہی جائے گا. انشاءاللہ 2022 میں اچھی نیوز آئے گی, کافی کم ہو جائے گا. مگر اس وقت ہائیسٹ لہر ہے, ہمیں چاہیے پراپر پروٹیکشن کریں, جو کہ نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت ہائیسٹ نمبر آف ڈیتھ ہو رہی ہیں. اور یہ میں آپ کو کنفرم پروڈکشن بتا رہا ہوں کہ یہ پہلی لہر سے زیادہ ڈیتھ ہو رہی ہیں اس وقت. نمبر 3 میں سے زیادہ ڈیتھ ہو رہی ہے اس میں. یہ شپنگ انڈسٹری مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مزید 1 سے 2 سال کا عرصہ ہے کہ اس میں بہتری آنے میں وقت لگے گا؟ بہتری آنے میں وقت لگے گا, مگر دیکھیں پینڈیمکس میں لوگوں کو خوف بہت ہے, بہت سے لوگ لیکن اس سے فائدہ بھی تو ہو رہا ہے نا سر. پاکستان کے جو سیفرز ہیں, پاکستان کے جو لوکل سیلرز ہیں, ان کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان میں جو پینڈیمک کی شرح دنیا کے کئی ممالک سے کم ہے. تو یہ اپارچونٹی بھی تو کریٹ کر رہا ہے کہ انڈیا کی مارکٹس بند ہیں, بنگلہ دیش کی مارکٹ بند ہے, سری لنکا کی مارکٹ بند ہے, وہاں کے سیفرز کو اس وقت وہ اپارچونٹی بھی نہیں دی جا رہی, اس کو اس طریقے سے ترجیح بھی نہیں دی جا رہی. تو پاکستانی سیفرز کے لیے یہ پچھلے 6-8 مہینے میں صورتحال تو بہتر ہوئی ہے. بالکل دیکھیں, مگر بہتر بھی ہوئی ہے, مگر اگر فرض کر لیں ہمارے ساتھ ویزا کی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی تو چاندنی لگ جاتی. ہمارے ساتھ پرابلم صرف یہی ہے کہ ہمارے پاس ویزا کی ریسٹرکشنز بہت ہیں, ہمیں ویزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے. کیونکہ دیکھیں انڈیا کی ساری جابز جو ہیں ہمارے پاس آ رہی ہیں. بہت سی شپنگ ایجنٹس ہیں, وہ بولتے ہیں کہ صاحب ہمارے کو 6 مہینے میں ہم 100 بندے بھیجتے تھے, ہم نے 600 بھیجے, ہم نے 800 بھیجے. یہ بات سچ ہے, آپ کی بات بالکل درست ہے. پینڈیمک سے پاکستان میں مختلف قسم کی جابز کریٹ ہوئی ہیں. ساری جاب جو کہ بنگلہ دیش کی تھی, انڈیا کی, ڈائیورٹ ہو کے اس سائٹ پر آ گئی ہیں. بس یہ کہ ہماری منسٹری کو چاہیے گورنمنٹ لیول میں ویزا کے لیے ورک ہارڈ کریں. اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا, ہماری یقین کریں اگلے 3-4 سال میں ہماری ترقی ہو سکتی. اچھا, لیکن یہ تو بات آ گئی جو سیلرز ہیں, جو انڈیویجولز ہیں, یقینی طور پہ یہ بھی پاکستان کی اکانومی کے لیے بھرپور کارآمد ثابت ہوں گے. لیکن پاکستان میں جو شپس کے آنے کا جو رجحان ہے, ایک تو آلریڈی پینڈیمک میں دنیا بھر کی ٹریڈ متاثر ہوئی, دنیا بھر میں معاملات خراب ہوئے, شپس گراؤنڈڈ کر دیے گئے, جہاز سمندر میں کھڑے ہو گئے. لیکن اس سے پہلے کی بھی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں کافی عرصے سے, خاص طور پہ اگر دیکھیں تو 2008-9 کے بعد سے جو اکانومک کرنچ آیا, اس عرصے سے پاکستان میں جو شپنگ کا رجحان ہے وہ کافی کم ہوا. پاکستان میں حالیہ 5-7-10 سالوں کے اندر بڑی بڑی شپنگ ایجنسیز بند ہوئیں, وہ ایجنسیز جو شاید اس عرصے سے پہلے بھرپور طور پر فلرش کر رہی تھیں. تو یہ آخر کیا مسئلہ ہو رہا ہے, یہ کہاں پہ ہم پھنس گئے کہ ہمارے پاس جہاز نہیں آ رہے, ہمارے پاس کوئی ٹریڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ایجنسیز بند ہو رہی ہیں, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ سب یہ دیکھیں 2000 سے اگر آپ 2008 کا زمانہ دیکھیں جو ہم یاد کریں گے, آپ اپنی پرانی یادیں کریں تو ہم لوگوں کی امپورٹ بھی اچھی تھی, ہماری ایکسپورٹ بھی اچھی تھی, سپلائی چین مینجمنٹ, لاجسٹکس وغیرہ سب اچھا تھا. یعنی مشرف صاحب کا دور جو 2002 سے 2000 سے 2007 تک 1999 سے 2008 تھا. پھر ہمارے ایک بڑے اچھے ڈی جی صاحب تھے 2003 سے 2007, کیپٹن انور شاہ صاحب, ان کے زمانے کا ہی بڑا اچھا دور تھا. ٹھیک ہے, سب بہت ہی کمپیٹنٹ, بڑی اس وقت بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بڑی ساری ایجنسیز فلرش کرتی رہیں. جی. تو اس کے بعد یہ پھر یہ ایک ڈرا بیک ہوا 2008-9 کے بعد, جب آپ کو پتہ ہے حکومت چینج ہوئی, پھر 2013 سے لے کے 18 تک. ٹھیک ہے سب, یہ سب سلسلہ رہا. تو یہ ابھی امید کرتے ہیں سب, ہم اس حکومت سے امید کرتے ہیں کہ سب مطلب تھوڑی چینجز آئیں گی. ابھی تک تو کم آئی ہیں جو کہ پلانس تھے. اب دیکھتے ہیں اگلے 100 سال میں کیا آتی ہیں. ہم لوگ ہیں, مگر یہ کہ دیکھیں 2-3 کمپیٹنٹ بندے ہیں اس وقت, جیسے آپ کے منسٹر صاحب ہیں, ڈی جی صاحب ہیں, اور آپ کے سیکرٹری رضوان صاحب ہیں, کوشش میں لگے ہوئے ہیں. مختلف پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے. کوششیں جاری ہیں اور کوششیں جاری رہنی چاہیے, کیونکہ اگر پاکستان کی معیشت کو بہتر ہونا ہے, پاکستان کی شپنگ انڈسٹری کا اس میں کلیدی کردار ہوگا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں.